اگلے مصاحب عزیز محمد طارف بہار متعلق درجہ حفظ ہے، جن کا موضوع ہے سیرت النبی اور عمل عالم۔ قریب میں بتائیے، زیادہ آ گیا تھوڑا سا دور رہیے اور پیچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لولیہا اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جناب صدر محترم، میرے مشفق اساتذہ کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام و عزیز ساتھیوں، آج کی اس نورانی محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امن عالم پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید قوی ہے کہ آپ حضرات میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین جلسہ، ابتدائے آفرینت سے آج تک عادت اللہ یہ جاری ہے کہ جب جب اس دنیا میں فساد ظاہر ہوا، تاریکی بڑی اور ظلم و زیادتی نے اپنا سر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے اور اس دنیا میں امن و امان کے لیے اپنی کچھ برگزیدہ شخصیات کو بھیجا، جن کو آج دنیا انبیاء کرام کے نام سے جانتی ہے اور جن کی تعلیمات کی وجہ سے آج دنیا میں نیکی، بھلائی، اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی، عدل و انصاف، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی دیکھ بھال اور مظلوموں کی مدد کا تصور باقی ہے۔ اللہ کے منتخب کردہ برگزیدہ انہی شخصیات میں سے ہمارے نبی آخر الزمان ہادی برحق فخر رسول سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جن کی سیرت آج دنیا کو امن و امان کی دعوت دیتی ہے اور جن کی تعلیمات کی وجہ سے آج دنیا میں انسان کی انسانیت پروان چڑھتی اور نکھرتی ہے، اور جن کے طور طریق پر عمل کی برکت سے زمانے ماضی میں امن و امان قائم رہا ہے، آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گا۔ حضرات، آج ہم ان حالات پر غور کرتے ہیں جن حالات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں یہ کہنے میں بالکل جھجک نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے خدا اور بندوں کے درمیان حسب و نسب، مال و دولت، رنگ و روپ اور شکل و صورت کی دیواریں قائم کر رکھی تھی۔ بنی اسرائیل نے اپنے کو خدا کی اولاد اور دوسروں کو چنڈال قرار دیا تھا، رومیوں نے اپنے کو آقائی اور دیگر قوموں کو غلامی کے لیے خاص کر لیا تھا، ایرانیوں نے اپنے کو مذہب کا پاسبان اور دوسروں کو اچھوت سمجھا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں بعض قوموں میں یہ تفریق آج تک باقی ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو کلچ اور ناپاک سمجھتی ہے، اور یورپ جو آج اپنے کو تہذیب و تمدن اور انسانی مساوات و ہمدردی کا سب سے بڑا مدعی کہتا ہے، اگر آپ کا اس کا جائزہ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا دعویٰ صرف زبانی ہے، عملی نہیں ہے۔ آج بھی یورپ کا سفید آدمی تہذیب و تمدن کا ٹھیکیدار ہے اور کالی قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں۔ امریکہ کے انسانیت پرستوں کی نگاہ میں وہاں کے حبشی باشندوں کو جینے کا حق ہی نہیں۔ کالوں کے گرجے الگ اور گوروں کے گرجے الگ، برہمنوں کے گرجے الگ، ہریجنوں کے مندر اور کنویں الگ، غرضے کے خدا کے یہ دونوں قسم کے بندے ایک ساتھ خدا کے آگے سر بھی نہیں جھکا سکتے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر یہ احسان و کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار نے دنیا کے نقشے سے ان تمام تفرقوں کو مٹا ڈالا، اور دنیا جس امن و سکون کی متلاشی تھی اسے اس کا متاع گم گشتہ واپس دے دیا، اور وہ قریش جن کو اپنے حسب و نسب، مال و دولت، رنگ و روپ، شکل و صورت اور زبان و بیان پر بڑا غرور تھا، انہیں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ اے قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا ہے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ عرب کو عجم اور عجم کو عرب پر کوئی عزت و فضیلت نہیں ہے، تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔
اور پھر اسی موقع پر 1,00,000 انسانوں کے سامنے یہ بھی اعلان فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، حقوق سب کے برابر ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہے، خون سب کا برابر ہے، غرضے کے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔